صرف آواز کی لہریں انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے. کن، اور وہ ہو گیا. اب یہ جو کن کہا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کی زبان کچھ بولی تو کائنات نے اس کو سنا اور ریئیکٹ کیا. 5 منٹ کے ساؤنڈ تھراپی سیشن سے انزائٹی دور ہو جاتی ہے. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. ہوا کا چلنے کی آواز، بارش کے گرنے کی آواز، جھرنوں کی آواز، نیچرل ساؤنڈ سے یہ تھراپی کی جاتی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا صبح آپ سے بات کرتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. قرآن پاک کی کئی صورتوں کو بھی میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پھر جب یہ ریسرچ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس وقت میں ہیپاٹائٹس بہت عام ہو گیا تھا. وہ ایک خاص ٹرانس میں وہ واقعی علاج ہے ہر چیز کا. خاص فریکوینسی ہوتی ہے جس سے پانی میں بھی شفا آتی ہے. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا تعارف کیا کرایا. شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. دل میں 3 بار اللہ کہیں اور وہ پانی پی لیں. سائنس کے اکارڈنگ ساؤنڈ تھراپی سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن وہ کون سا طریقہ ہے جس سے 5 منٹ کے اندر ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کی کون سی صورت سے ہیپاٹائٹس کا علاج ممکن ہے؟ اور کیا کوئی ایسی خاص فریکوینسی ہے جس سے پانی کے اندر شفا آ سکتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ساؤنڈ تھراپی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صرف آواز کی لہریں انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے. اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اس بارے میں؟ اسلام میں بھی ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی کا امپیکٹ موجود ہے اور اسلام کے باہر بھی اس کا امپیکٹ موجود ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا. ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی بہت ساری آوازیں ہو سکتی ہیں، میوزک انسٹرومنٹس کی بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کبھی آپ اسلام کو سمجھیے. جس وقت اسلام نے ڈیفائن کیا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور نماز کا سارا سسٹم، تو سب سے پہلے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اڈاپٹ کیا وہ ہیومن وائس تھی. اذان کسی انسٹرومنٹ سے نہیں دی جاتی، اذان کسی اور چیز سے نہیں، ہیومن وائس. اب سمجھیے کہ یہ جو ہیومن وائس ہے واٹ اٹ از، اور ہیومن وائس کو سمجھنے سے پہلے ہیومن کو سمجھنا پڑے گا انسان کیا ہے. میں نے بارہا آپ سے عرض کیا، اکثر پوڈ کاسٹ میں اس بات کا ذکر ہوا کہ انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے. احسن تقویم پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تو احسن تقویم یعنی میں اگر کوئی بک لکھتا ہوں یا کوئی چیز کرتا ہوں تو میں اس میں سے جو بیسٹ چیپٹر ہوگا وہ اٹھا کے لوگوں کو دوں گا نا کہ دس از مائی بیسٹ ورک. ایگزیکٹلی. ہوتے سارے میرے ہیں. کائنات پوری کا خالق اللہ ہے، کائنات پوری کا مالک اللہ ہے، کردگار اللہ ہے. لیکن اس میں سے جو ہے وہ اللہ نے کس کو کہا احسن تقویم؟ انسان کو. انسان احسن تقویم پہ بنایا. اور احسن تقویم میں دیکھیں جب احسن تقویم پہ بنایا ہے تو اس میں کچھ انگریڈینٹس بھی تو ایسے ہوں گے نا جو باقیوں سے الگ ہوں گے. آدم علیہ السلام مٹی، آگ، ہوا، پانی سے بنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. 4 بیسک ایلیمنٹ ہیں، ان سے بنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں ایسی اللہ نے شامل کی ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں، کہیں اور نہیں. نمبر 1 فنفخت فیہ روحی. روح امر الہی ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی تشریح کی تو فرمایا کہ اللہ کے امر جب آدم میں آیا تو اس کو سجدہ کیا گیا. سجدہ آدم کے جسم کو نہیں ہے، اس امر الہی کو. اور دوسرا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کو میری شباہت میں تشکیل کیا گیا. ابن ماجہ نے اس کے اوپر حوالہ لکھا. تو آدم رسالت ماب سرور انبیاء کی شباہت اور روح اذن الہی، امر الہی. تو انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے، اس لیے احسن تقویم پہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب جہاں میں نے اذان کی ذکر کی وہاں پہ سب سے زیادہ چیز انسان کی اہم کیا ہے؟ ووکل کورڈز.
ووکل کورڈز جو ہیں یہ آپ کی ایک وائبریشن پیدا کرتے ہیں، اور وہ وائبریشن ایز اٹ از آپ کے کان کے پردوں پہ اثر کرتی ہے۔ اب ان وائبریشنز میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک بندہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے تو اثر نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ کوئی اور بندہ وہی بات ریپیٹ کرتا ہے تو وہ تو دلوں دل میں اتر جاتی ہے۔ تیر ہو جاتی۔ کیوں؟ آپ کی باڈی کے اندر 2 سینٹرز ہیں انرجی کے، برین نیورونز اینڈ ہارٹ نیورونز۔ برین اینڈ ہارٹ نیورونز، جب میں نے سجدے کے بارے میں پوڈ کاسٹ کی تھی تو میں نے عرض کی تھی کہ سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب برین اینڈ ہارٹ نیورونز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ انسان اسکائی گراؤنڈنگ اور ارتھ گراؤنڈنگ فورسز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، جیسے یہ لائٹ دونوں جو ہے وہ تاریں ملنے سے جل جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح سجدہ انسان کے وجود کو روشن کرتا ہے۔ اور اللہ اپنا تعارف کیا کرا رہا ہے؟ واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور کیا ہے؟ روشنی۔ اب روشنی کی ماہیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، روشنی اپنا تعارف آپ ہے۔ میں روشنی کی تعریف کیا کروں گا؟ روشنی ہوگی وہ اپنا آپ بتا دے گی۔ سورج کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ سورج نکلے گا دنیا کو پتہ لگ جائے گا، بالکل روشن کر دے گا۔ نور کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ نور آپ کے وجود میں آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو ان سے کہیے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ یہ نور کی جو توفیق ہے، میں صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی میں اپنے ٹاپک پہ نہیں آیا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وائبریشن شروع ہوتی ہے، مطلب یہ دنیا جب سے کائنات بنی ہے، بگ بینگ تھیوری سے پیچھے سے بھی چلے جائیں، جب اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اب اس نے کہا کن اور وہ ہو گیا۔ اب یہ جو کن کہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیے۔ میں نے کہا نا بولنا جو ہے، اللہ کی مشیت کی زبان کچھ بولی تو کائنات نے اس کو سنا اور ریئیکٹ کیا۔ اب انسانی کان تو 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اس سے زیادہ تو انسان کے کان سن بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح بہت ساری اور ساؤنڈز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتی، جیسے زمین کے گھومنے کی بھی کوئی آواز ہے جو ہمیں نہیں آ رہی، اور بالکل ویسے ہی جیسے ہم الٹرا ساؤنڈ جو سنتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ جو ہے بیسیکلی دیز آر ساؤنڈ ویوز جو انسان کے جسم کے اندر سے چیزوں کو باہر لاتی ہیں وہ آواز کی لہریں، لیکن وہ لہریں ہمیں سنائی تو نہیں دیتی، الٹرا ساؤنڈ کی کوئی آواز سنائی تو نہیں دیتی، الٹرا ویوز ہیں۔ اسی طرح مشیت بھی کوئی ایسی الٹرا ویوز کا نام ہے جو ہماری زندگی میں موجود تو ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے اور تمہارا علاج بھی، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے۔ اسی ضمن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اب ایک بات یہاں پہ رکیں، قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، حرف حرف شفا ہے، حرف حرف حقیقت ہے، حرف حرف رحمت ہے، حرف حرف جو ہے وہ بلیسنگ ہے، حرف حرف نور ہے۔ تو پھر قرآن پاک پڑھنے والوں میں یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ میں صرف تھاٹ پرووکنگ کویسچن کروں، پھر کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی قرآن بھی پڑھتے ہیں اور مسلمانوں میں کینسر بھی ہو جاتا ہے، قرآن کے قریب بھی ہیں اور بیماریاں جو ہیں وہ بھی جان نہیں چھوڑتی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی فریکوینسی ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں۔ قرآن کے جو ہے شفا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس کو پرسیونس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بالکل، سورج تو روشنی دے رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کہیں ہماری آنکھ کا
کو مسئلہ ہو سکتا ہے، ہماری بصیرت میں پرابلم ہے، اس کی مشیت میں پرابلم تو نہیں ہے۔ اب جب اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ کیوں۔ اب پوری کائنات میں دیکھیں، پوری کائنات، یونیورس، جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں، جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ محسوس کر سکتے ہیں، فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ذرے میں کائنات کا راز ہے۔ اب وہ جو ذرے میں کائنات کا راز ہے اس کو سمجھیے۔ ایٹم کے نیوکلیس کے گرد پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرونز بالکل ویسے دوڑ رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سے آ رہے ہیں، اور سورج اپنے آربٹ میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے گلیکسیز اور پوری کائنات۔ یہ پوری کائنات کا سسٹم سٹیگننٹ نہیں ہے۔ وائبریشنز کی میں نے بات کی تھی، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اگر یہ سمجھاؤں گا نہیں نا تو آگے بات چلے گی نہیں۔ وائبریشن، کن، اب کن بھی ایک وائبریشن ہے۔ میں نے کوئی لفظ بولے تو میرے ووکل کارڈز اس میں وائبریشن پیدا کرتے ہیں، وہ وائبریشن ہوا کی، آواز کی لہروں کی صورت میں آپ کے کان کے پردوں پہ آتا ہے۔ آپ کے کان کے پردے بھی ایگزیکٹلی وہی وائبریشن کرتے ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ ہے، اور وہ پھر آپ کے دماغ میں جب وہ وائس کی لہریں جاتی ہیں تو دماغ ان کو لیکویفائی کر کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز پہ اس کا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ یہ پوری سائنٹیفک سٹوری ہے، اس کو سمجھیے۔ اب مشیت کی آواز، جب ہم نے ایک بات کی تھی فاسلز آف کمپیوٹر چپس والی پوڈ کاسٹ میں، کہ وہ لوگ تھے جو مشیت الہی کی آواز کو سن لیتے تھے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور اس میں نے اس ضمن میں یہ عرض کی تھی کہ وہ لوگ وائس ڈیکوڈنگ کے ماہر تھے۔ وائس ڈیکوڈنگ، ہم تو ایک خاص طرح کی آواز سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سن سکتے، لیکن بہت ساری مشینیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ سن سکتی ہیں۔ بالکل، جانور اور پرندے جو ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ بھی آواز سن سکتے ہیں۔ ہم تو کسی خاص فریکوینسی پہ سن سکتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کچھ خاص فریکوینسی پہ جو آڈیو ویوز ہے وہ انسان کی ذہنی جو صحت ہے اس کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی ڈیپ سلیپ ہو، ہپنوسس ہو، جو ہے NLP ہو، ساری ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپیز ہیں، انرجی ویوز ہیں جو انٹریکٹ کرتی ہیں۔ پوری کائنات میں صرف اور صرف انرجی ویوز ہیں۔ سورج کو چاند کے ساتھ باندھنے کے لیے کوئی لوہے کے راڈز یا چینز یا کچھ استعمال نہیں ہوتے۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کسی پھٹے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، کسی لکڑی کے ساتھ، کسی رسی کے ساتھ باندھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ انرجی ویوز ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ پوری کائنات اسی انرجی ویوز کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یہ جتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے نا اسٹرونومیکل نیٹ، یہ نیٹ سارا انرجی ویوز نے باندھا ہوا ہے۔ انرجی کو سمجھ لیں، آپ کو پوری کائنات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ جو ایک ایٹم اور ایک کوانٹم کے اندر جو سسٹم ہے وہی ہے۔ اور پھر اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، ہر روز وہ ایک نئی شان ہے۔ اس کا مطلب ہے the God is not static nor stagnant۔ اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے۔ جو علامہ صاحب نے کہا تھا، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ جو صدائے کن فیکون ہے اس کو سمجھیے، اور جب آپ کو ایٹم سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو ایٹامک بلاسٹ سمجھ آ جائے گا۔ جب آپ کو ایٹامک بلاسٹ سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کوئی ایسا ایٹامک بلاسٹ آپ کے برین نیورونز میں بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام نیگیٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں، تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اور تمام چیزیں۔ دیکھیں، نحوست جو ہے یہ، یا اس کی نیگیٹیوٹی یا منفی چیزیں، یہ ہے کیا؟ روشنی حقیقت ہے، اندھیرا اس روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ بے شک، اندھیرا یہ ہے کہ روشنی ختم ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اب بلیسنگ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، فضل نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، کرم نوازی نہیں ہے، تو پھر جو باقی بچتا ہے وہ نحوست ہے۔ یعنی اللہ نے منہ پھیر لیا تو باقی سب کچھ اندھیرا ہے۔ ایسے ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں میڈیمز چاہیے، لائٹ چاہیے،
تار چاہیے، کنیکشن چاہیے، اس کنیکشن کا میٹر میں کنیکشن چاہیے، میٹر کا پیچھے ٹرانسفارمر میں، ٹرانسفارمر کا گرڈ سے. اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. اس میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا. اسی طرح انسان کے اندر بھی وہ نور جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، وہ جو روشن کر دے سینہ، بال چراغ شکدہ میرا تے روشن کر دے سینہ، وہ جو اندر کی روشنی ہے، دیٹ از واللہ نور السماوات والارض، اس کے علاوہ نہیں آئے گی. العلم نور، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم نور ہے. بے شک. اللہ واللہ نور السماوات والارض. ٹھیک ہے. اول خلق اللہ نوری، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو یہ جو نور ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ کو ساؤنڈ اینڈ وائبریشنز تھیوری سمجھ آ جائے گی. میں بات تھوڑی لمبی کر رہا ہوں لیکن بیٹا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھاؤں کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں اور کس طرف جاتی ہیں. کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی ہوئی ہیں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو الیکٹرو میگنیٹ فیلڈز کو اگر آپ سمجھنا شروع کریں تو الیکٹرو میگنیٹ فیلڈز کیا ہوتی ہیں کہ یہ انرجیز ہوتی ہیں جو چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں یا ریپیل کرتی ہیں. یہ کائنات پوری کا جتنا نظام ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کی وجہ سے کام کر رہا ہے. مشیت الہی بھی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. یعنی کسی مقدس جگہ کے اوپر، کسی مزار کے اوپر، کسی مسجد کے اوپر، کسی خانہ کعبے میں، روضہ رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو کھینچتی ہے، گریوٹی ہے نا پوری، کوئی چیز آپ کو اس طرف اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی آپ کی نظر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پہ پڑتی ہے تو نظر ٹھہر جاتی ہے. کوئی الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ وہاں بھی موجود ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. کرتا کب ہے کہ آپ کے اندر وہی چیز ہو جس کو وہ کھینچ رہا ہے. میگنیٹ نے لوہے کو کھینچنا ہے. اب آپ کے پاس لوہا موجود ہے، یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اٹریکشن ہے وہ آپ کے عقیدے کی طرف، آپ کی پازیٹیوٹی کی طرف ہونی ہے نا. اب وہ لوہے کو میگنیٹ تو کھینچ رہا ہے، میگنیٹ مکمل ہے، میگنیٹ لا ریب فی ہے، لیکن آپ کے لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، حسد کا، بخل کا، چیزوں کا زنگ لگا ہوا ہے. کھینچ لے گا؟ نہیں کھینچے گا. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا اللہ سیکھا ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو ایک دفعہ ایک جو ہے وہ یورپ والی سائڈ کے اوپر ایک جنک یارڈ میں کھڑا تھا. تو میں نے بہت کم اتنے لائق انگریز دیکھے، اتنے لرنڈ، مطلب بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، جنک یارڈ کا مینیجر تھا. تو وہاں پہ نا کچھ گاڑیاں، ایک بہت بڑی نا الیکٹرانک جو ہے نا میگنیٹک کرین لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بہت بڑا ریسائکلر تھا. تو وہ میگنیٹک کرین آن کرتا تھا، گاڑی اٹھاتا تھا، ریسائکلر میں ڈال دیتا تھا. ریسائکلر جو کیا کرتا تھا کہ گاڑی کو توڑ کے پلاسٹک علیحدہ، لوہا علیحدہ، وہ ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ کر کے اس کے پرزوں کو جو ہے وہ ریسائکل کر دیتا تھا. تو وہاں پہ کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی سڑ رہی تھیں. تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ کیوں سڑ رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے طرف دیکھا اور مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں. یس، گیو می پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن. اوکے. اس نے میگنیٹک کرین آن کی، وہ گاڑی اٹھائی، گاڑی تھوڑی سی اٹھائی تو وہ گاڑی گر گئی. تو اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا دیز آر رسٹڈ، دیٹس وائی دیز آر ہیئر. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تو موجود ہے، ہمارے اوپر زنگ ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. ہم نے حالات کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم معاشرہ ٹھیک کرنے نکل پڑتے ہیں کہ جی اینو بھی ٹھیک کر لیں، اینو بھی ٹھیک کر لیں. پہلے بھائی آپ تو ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں. اب اس کے اوپر سمجھیں. اب یہاں سے آگے آپ کو میں تھوڑی سی سائنٹیفک باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر آتے ہیں. کائنات پوری کا ڈھانچہ جو ہے نا، ایٹم سے لے کے کوانٹم تک، وہ ایسی الیکٹرانک اور میگنیٹک فیلڈز کے اندر بند ہے. اسی لہروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لہریں ہیں یہ انسان کے وجود پہ اثر کرتی ہیں. بھائی موسیقی کا اثر آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا، مانیں یا نہ مانیں، ریلیجسلی اس کو فالو کریں نہ کریں، لیکن کیا آپ نے سماع کے ذریعے دنیا کو ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟
معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں میوزک کا بہت بڑا چلن تھا، بہت تھا. تو وہاں پر آپ نے سماع کو اللہ کی طرف بلانے کا میڈیم بنایا، اور اس سماع کے اس میڈیم کی وجہ سے دنیا اللہ کے قریب ہوئی. اسی طرح 7 والے علاقے میں دھمال جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے بھی وہاں پہ رقص بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ تھا. تو ان لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اس کو ایک میڈیم کے طور پہ استعمال کیا گیا. یہ ریلیجیسلی نہیں ہے، دس از اے میڈیم. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ قسم کا ساؤنڈ سننے سے باڈی میں الگ الگ قسم کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. یس 100%. میں اس کی پریکٹیکل جو ہے نا چیزوں کے اوپر بعد میں آتا ہوں یہ کیسی ہوتی ہیں. ابھی میں اس کی صرف ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ابھی اس کی تھیوری پہ بات کروں. پریکٹیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے جو ہے یہ وائسز جو ہیں حالات میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس چلن میں تھے، جیسے وارث شاہ کے دور میں شاعری اور جو ہے نا وہ لہن یعنی گا کے چیزوں کو پڑھنے کا بہت رجحان تھا، تو آپ نے ہیر وارث شاہ لکھی. حالانکہ وہ حافظ قرآن تھے، حالانکہ وہ شریعت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے معاملات جو ہے دنیا نے دیکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، لیکن انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا. ایک حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصول کا درجہ رکھتی ہے، اصول یعنی فاؤنڈیشن کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑے بڑے محدثین نے، شیخ الحدیث نے کام کیا ہوا ہے. باب الجوائز کی حدیث ہے، بخاری مسلم مشکات اس میں موجود ہے، ترمذی نے اس کے اوپر کام کیا، یعنی صحاح ستہ میں مکمل موجود ہے. باب الجوائز میں وہ ایسی حدیث ہے جو 6 کی 6 بڑی کتابوں میں اور اہل تشیع کی 4 کتابوں میں جس کا حوالہ ملتا ہے. 10 بڑی کتابوں میں وہ موجود ہے. اس کے راوی بڑے مستند ہیں، اس کی چیزیں بڑی مستند ہیں، بہت بڑے بڑے، یعنی اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے شیخ الحدیث معراج الاسلام صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا، بہت شاندار پرسنالٹی تھے. اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے. وہ بہت شاندار، ان کا ایک مقالہ ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت. یعنی یہ جو انسان کو اللہ نے بھیجا ہے اس کے اندر بہت سے راز رکھ کے بھیجے ہیں، بہت سے راز رکھ کے بھیجے ہیں. اب یہ جو حدیث جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اس کو بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، تو انسان بھی تو اس فریکوینسی کا، اس نور کا ایک ذرہ ہے جس کے اندر اللہ کے سارے راز موجود ہیں انڈاؤٹیڈلی. ٹھیک ہے. حدیث کا جو میں ذکر کر رہا تھا اس لیے اس کو روکا میں نے کہ ذرا اس کے اوپر بات کر لوں. حدیث یہ ہے کہ جو آپ کا جو ہے نا وہ بیسیکلی کوئی بھی چیز، یعنی اس کے جملے، میں روک کے اس لیے کہہ رہا ہوں اس کے جملے سمجھیے گا، کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے حرام نہیں ہو سکتی. باب الجوائز کی یعنی جائز اور ناجائز کی جو حدیثیں ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، اس کی بیس کے اوپر، اس کے اوپر آگے بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی بیس یہ ہے، بیس کے اوپر بلڈنگز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، آرگیوز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء نے جب یہ دیکھیں نا ایک آیت آتی ہے کہ تو اللہ کو سجدہ کرو. اب اللہ کو سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کا طریقہ وہ ایک علیحدہ پوری چیز ہے، لیکن سجدہ کس کو ہوگا، وہ اللہ کو. بیس یہ ہے. اسی طرح بیس یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے وہ حرام نہیں ہو سکتی. اب اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر صوفیہ نے بہت سارے چیزیں بنائیں. اب وہ لوگ جو دین کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، دے آر سائنٹیفک پیپل، دنیا کے مختلف تہذیبوں میں ہیں، انہوں نے بھی جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو دے فاؤنڈ کہ میوزک از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ہوتا ہے. پائپر کی سٹوریز ہم اپنے جو ہے نا وہ بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ پائپ بچایا کرتا تھا، تو وہ شہر کے لوگوں نے اس کو کہا کہ ہمارے ہاں چوہے بہت ہیں، تو وہ اس کو پیسے دینے کے وعدہ کیا کہ اس نے پائپ بجاتا رہا، وہ پائپ کے ساتھ ساتھ چوہوں کو لے کے سمندر میں اس نے ڈبو دیا. اب پائپر جب واپس آیا کہ مجھے پیسے دو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے کا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. اس نے وہ پائپ بجانا شروع کیا تو اس شہر کے جتنے بچے تھے وہ ان بچوں کو اس نے اس پائپ کے پیچھے لگایا اور وہ سارے بچوں کو لے کے چلا گیا. پائپر کی سٹوری ہم نے سنی ہوئی ہے ایسی. تو یہ جو ہے نا یہ اسی طرح یہ ساؤنڈ کی چیزیں ہیں. موسیقی سے گلاس توڑنا فریکوینسی
جو ہے یہ ہے, جو لوگ اس موسیقی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج سے 1000 سال پہلے کی ایک کتاب ہے, تقریباً 980 تقریباً 1000 سال پہلے کی ایک کتاب ہے. اس وقت اس کے اوپر جب کام کیا گیا تھا تو اس میں انہوں نے شاعری کے ذریعے, جو ایک مطلب پرانا شاعر ہے جس کا سب سے پہلا جو ہے وہ شاعری کے چند شعر ملتے ہیں, میرا خیال شاید حنظلہ بادغیسی نام ہے. اس نے, ایک بادشاہ تھا وہ, اس کو نا ہرات بہت پسند آ گیا, تو وہ بلخ کا بادشاہ تھا, وہ ہرات میں آ گیا, یہیں رہنا شروع کر دیا. 3 سال گزر گئے, وہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. بادشاہ نہیں جا رہا تو باقی وزیر امیر یہ وہ سارے وہ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں جا رہے, بادشاہ یہاں سے جائے گا تو ہم جائیں گے. اب 3 سال سے وہ ایک ہی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر ایک شاعر کو, ایک جو کہتے ہیں مطرب جو ساز بجانے والا تھا, اس کو پیسے دیے. اس نے کہا کہ میں بادشاہ کو آج ہی گھر بھیج دوں گا. جی کیسے بھیج دیں گے, میں جانوں, میرا کام جانے. اس نے نا کہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ چانگ ہوتا تھا ایک, وہ جو تار والا ایک انسٹرومنٹ, اس نے وہ بجانا شروع کیا اور بڑی دردناک جو ایک ٹیون چھیڑی کہ ہمارا جو بلخ ہے اس کی ندیاں ہیں, اس کے پہاڑ ہیں, وہ اداس ہیں, بادشاہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ رو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہ اس قسم کی جب اس نے وہ ایک وہ جو ہے وہ نغمہ پڑھا تو بادشاہ جو ہے وہ جذباتی ہو گیا اور بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا اور بلخ کی طرف روانہ ہو گیا. یعنی کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے کی جو وہ جو ہوتی ہے نا اس کے وہ جو گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی ڈالی جاتی ہے وہ بھی نہیں لی, وہ بھی اس کو 2-3 کلومیٹر بعد جا کے لوگوں نے دی کہ جی یہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. یہ کام ہوتے ہیں. اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ڈینائی کر لیں تو کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن. آپ کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کی سوچیں الجھ جاتی ہیں, آپ کے دماغ کے اوپر دباؤ پڑ جاتا ہے, برین پریشر بڑھ جاتا ہے, آپ کے ڈیسیژنز ادھر ادھر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں. اب تو جدید سائنس میں یہ کہتے ہیں نا کہ 5 منٹ کے ساؤنڈ تھیراپی سیشن سے انزائٹی دور ہو جاتی ہے. 100% ہو جاتی ہے. اب وہ ساؤنڈز کون سی ہیں؟ ساؤنڈز اس میں ویوز تھیراپی ہو سکتی ہے, الٹرا وائلٹ ریز کی تھیراپی ہو سکتی ہے. یہ اس کی جو ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ نیچرل ساؤنڈز, ہوا کا چلنے کی آواز, بارش کے گرنے کی آواز, جھرنوں کی آواز, نیچرل ساؤنڈ سے یہ تھیراپی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ امیٹیٹو ساؤنڈز, جو آوازیں بنائی جاتی ہیں, یعنی نیچرل ساؤنڈز کے جو ہے کاپیز سمجھ لیں, وہ انسٹرومنٹ سے پیدا کی جاتی ہیں, ہوتی نیچرل نہیں ہے, اس کی امیٹیٹو ساؤنڈ ہو گئی. پھر اس کے بعد میوزک کی جو ویوز ہیں اس سے یہ کام کیا جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. اور اسی سے آپ کے اندر چیزیں بنتی ہیں. اور اس کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ بائنورل بیٹس. بائنورل بیٹس کو سمجھیے گا وہ کیا چیز ہے. بائنورل بیٹس جو ہے اصل میں یہ ساؤنڈ اینڈ وائبس تھیراپی میں کام آتی ہے. بائنورل تھیپس جو ہے نا یہ چیزیں, یہ آپ کا سمجھ لیں کہ یہ ایک نان انویسو قسم کا طریقہ علاج ہے. یہ ایسا ہے کہ جو عام لوگوں میں یا عام چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا. اس کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بغیر سرجری کے, بغیر کسی دوائی کے چیزیں اثر انداز کیسے ہوتی ہیں. جیسے کینسر جو ہے, اس کے جو سیلز ہیں اگر تو وہ کسی باڈی کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہوں تو ان کو تو اس باڈی کے آرگن کو نکال کے اس کی جگہ کو پیوند کاری کر کے نکالا جا سکتا ہے. جیسے لیور کا کینسر ہے, وہ اس کو نکال دیا جاتا ہے, نیا لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں, یعنی کڈنی میں کینسر ہے تو کڈنی نکال دی. لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ پتہ ہی نہیں لگتا. اس کو میڈیکل سائنس کہتی ہے آکسائڈ لیولز. اب یہ جو آپ کے آکسائڈ لیولز ہیں یہ اصل چیز ہے, یہاں پر ساؤنڈ اینڈ وائس تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے. جدید سائنس جو ہے نا یہ ایسے ہی اس کو کہتی ہے. یعنی آپ تو 20 ہرٹز یا 20,000 ہرٹز تک سن سکتے ہیں, تو 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے علاوہ بھی تو ساؤنڈز ہیں بالکل جس کو آپ نہیں سن سکتے. پھر اسی طرح وہ جو ساؤنڈ باکسز ہوتے ہیں, وہ جو ہے دھاتی ہوتا ہے, اس کو جیسے کر کے بلاتے ہیں. یہ بیلز کا کانسیپٹ تھا, بیلز چرچز کے اوپر ہوتی ہیں, یہ وہ ہوتی ہیں. اب یہ ساری آوازیں ایک طرف اور آپ کی اپنی زبان سے ادا کی ہوئی لفظ ایک طرف. یعنی کسی میوزک انسٹرومنٹ سے آپ نے کسی کے اوپر ویوز جو ہیں وہ ٹرانسفر کی ہیں, ٹھیک ہے,
لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی روح کا امپیکٹ بھی تو اس کی روح کے اوپر جا رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے دعا عرش سے جو ہے وہ کنگرے ہلا دیتی ہے. دعا میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے؟ دعا کی فریکوینسی اتنی زبردست ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو گئیں. یعنی آپ ساؤنڈ تھراپی جو ہے اس میں اگر سمجھیں تو یہ جو آپ کی میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، اس میں بھی تو آوازیں استعمال ہوتی ہیں اور اس میں بھی جو آپ انرجی کی ویوز میں آ جاتے ہیں. اب سب سے پہلے کان کے پردوں کو سمجھیے، پھر میں آگے چلتا ہوں. کان جو ہے نا، کان سے ہی آپ سنتے ہیں نا. کان کے پردوں کا آپ کی باڈی کے ایک ایک آرگن کے ساتھ، ایک ایک چیز کے ساتھ ربط ہوتا ہے. یعنی آپ کا بیلنس بھی کان کے پردوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے یہ اللہ نے ایک ایسا سافٹ ویئر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب یہ آواز آپ کے کان کے پردوں میں داخل ہوتی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ انہیں لیکویفائی کر دیتی ہے، تو وہ لیکوڈ جو ہے یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں اس میں آ جاتا ہے. اور پھر وہی سافٹ ویئر جو پہلے سے پروگرامڈ ہے کہ آپ کی باڈی نے کس چیز کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور انسان اس کے اوپر کام کر لیتا ہے. اب اسی طرح جب انسان کے اوپر بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں تو ایک جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بک ہے ہومیوپیتھی کی، جو بڑی کتاب مانی جاتی ہے، بالکل مین ٹیکسٹ بک. اس کی پیشانی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. اب جب یہ بیماری جو ہے یہ روح پہ پڑنے والے اثرات ہیں تو باڈی سے اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا علاج روح پہ ہوگا، روح کی غذا. ایسے یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز میڈیکل سائنس سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ساؤنڈ تھراپی سے وہ بیماری حل ہو جائے؟ 100% ہو جاتی ہے بیٹا. ساؤنڈ تھراپی کو سمجھیے. ایک بندہ ہے، وہ کسی ایسی بیماری میں ہے کہ وہ انکانشیس ہے، کوما میں. اس کا کوئی بہت پیارا، اب بظاہر میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کو آواز نہیں جا رہی، لیکن کوئی پیارا اس کا بچہ یا اس کی ماں یا اس کا کوئی قریبی وہ ہاتھ پکڑتا ہے اس کا اور پھر اس کو کہتا ہے، تو وہ کوما سے آنکھیں کھول لیتا ہے. کون سی ایسی طاقت ہے جو وہاں تک پہنچی ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ وہ جو ٹچ تھراپی ہے، یعنی بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا لمس درد سے نجات دے دیتا ہے. ماں سر پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ دس از بیسیکلی دی تھراپی. وہ انرجی آپ کی باڈی، کبھی اس کو بھی سمجھیے گا کہ قیامت والے دن آپ کے ہاتھ، پیر، آنکھیں آپ کی گواہی دیں گے، بول کے گواہی دیں گے. کیسے بولیں گے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے ہوا آپ سے بات کرتی ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا صبح آپ سے بات کرتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ صبح جب سانس لیتی ہے تو صبح کیسے سانس لیتی ہے؟ رات آپ سے بات کرتی ہے، رات کو آپ اکیلے تنہا کہیں تہجد کے ٹائم اٹھیں، زمین آسمان آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ آواز کون سی ہوتی؟ بول رہے ہوتے ہیں. یا کبھی کہتے ہیں کہ جی نیچر آپ سے بات کرتی ہے، تو نیچر عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں بات کرتی ہے، کس کون سی زبان میں بات کرتی ہے؟ نیچر اسی ساؤنڈ کی، اسی فریکوینسی میں بات کرتی ہے کہ وہ فریکوینسی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے میچ کرتی ہے. آپ کو دکھ تکلیفیں بھول جاتی ہیں، آپ کو اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں، آپ ایک دم اس کے سحر میں جکڑے جاتے ہیں. دس از واٹ وی کال نیچر. مدر نیچر. کیوں؟ ماں نیچر بھی آپ کے سر پہ ویسے ہی ہاتھ رکھتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. مدر نیچر، اس کو سمجھیے. پھر جو ہے یہ بے سکونی دور ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بیماریاں انہی لہروں کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہیں. اب وہی توانائی جو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کن کی فریکوینسی نے رکھی ہیں، اس کن کی فریکوینسی کو سمجھیے. وہ کن کی فریکوینسی آپ کے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. 2 چیزوں کو سمجھیے. یہاں پہ ایک روک کے تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کو تخلیق کیا، ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا، 6 ایام. اور ایک جگہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. ایک چیز فوراً ہو جاتی ہے اور ایک چیز 6 دن میں بنتی ہے. اس کو سمجھیے واٹ از دا ڈفرنس. ایک ہے تخلیق. تخلیق کو ہونے میں اپنا وقت، اپنا طریقہ، اپنی چیز چاہیے ہوتی ہے. فی 6 ایام، کہ ہم نے 6 دنوں میں اس کو بنایا، یہ ہے تخلیق. آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کا تعارف بھی ہے کہ گوندھا، مٹی کو گوندھا،
ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو گوندھا اور گوندھ کے بنایا. یہ ہے تخلیق. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ نے کہا کہ فنفخت فیہ روحی، تو آدم کو کہا آ دم کر دوں. وہ جو دم ہے، فنفخت پھونک ماری ہم نے اپنی. وہ پھونک کیا ہے؟ وائبریشنز. نفخت پھونک مارنا ہوتا ہے نا، جیسے سورہ فلق میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پھونک مارنے والیوں کی ایسے ہی ہے جو ہے. اسی طرح یہ جو پھونک مارنا ہے، یہ جو دم کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے؟ وائبریشنز. تو اللہ کی پھونک نے آدم کو زندہ کر دیا. یہ ہے امر. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، وہ ہو جاتا ہے. اور ایک ہے تخلیق. آدم علیہ السلام کی اولاد کو آگے نسل بڑھانے کے لیے ایک خاص سیکوینس، ایک خاص ٹائم، ایک خاص جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. بزگا اللہ کا کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، تو کن کہہ کے بچہ پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اس کو سمجھیے. جب ہم تخلیق اور امر میں جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آن گوئنگ پروسیس کو آن گوئنگ پروسیس سے ٹھیک کرنا ہے، اور جو امر ہے اس کو کسی اور پروسیس سے ٹھیک کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دم امر ہے. اندھا گریجولی اندھا ہوتا ہے نا، یا وہ لوگ جو اندھے ہو چکے تھے یا اندھے پیدا ہوتے تھے یا جو بھی کچھ تھا، ان کے ماں کے پیٹ میں کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بچے اندھے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تھے تو ٹھیک کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام امر الہی سے جڑے ہوئے، اور وہ چیز تخلیق سے جڑی ہوئی ہے. تخلیق اور امر کو سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی کام کیسے کرتی ہے. بیماری تخلیق ہوتی ہے، امر علاج کرتا ہے. یعنی ایک بندہ جو قومے میں ہے، بہت کئی عرصے سے ہے، بس ایک ایسی فریکوینسی اس کے ساتھ میچ ہوئی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بچے نے کہا کہ بابا نہ جائیں، تو اس بندے نے آنکھیں کھول دیں، اس کی ول پاور ایک دم سے اگنائٹ ہوئی، اس نے اندر سے اس کو جو ہے وہ اٹھایا اور وہ بندہ واپس آ گیا. سائنس حیران ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے. اس کو سمجھیے، تخلیق اور امر. اب جو ہے نا آگے چلتے ہیں اس سے، کہ یہ جو انسان کا برین اینڈ ہارٹ ہے نا، یہ قلب اور دماغ، یہ دو چیزیں ہیں. ان کو سمجھیے، یہ دو انرجی سینٹرز ہیں، یہ انسان کو چلاتے ہیں. برین نیورونز جو ہیں وہ ہر آپ کی پوری سوچ، ویژن، وجدان، آپ کی میموریز، چیزیں، ایک ایک چیز کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اور ہارٹ نیورونز جو ہیں یہ بھی آپ کی باڈی کی موومنٹس کو، پلپٹیشنز کو، ایک ایک چیز کو، اس کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو سسٹم پیرلر ہیں. اب اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ ان کے اندر جو ہے، جو آپ نے کویشچن کیا تھا کہ انسان جب جو ہے اس سے جڑتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل 100% یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے ایک واقعہ ہے، یہ امریکہ میں ریسرچ کے دوران یہ ہوا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ موت کا حکم دیا گیا. اس کو کہا گیا کہ تمہیں سانپ سے کٹوا کے تو مار دیا جائے گا. اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی گئی، اس کو سانپ دکھا دیا گیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی. آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے بعد اس کے پیر میں جو ہے وہ سانپ سے کٹوانے کی بجائے پن جو بوئی گئی. وہ تھوڑی دیر بعد بندہ مر گیا. تو جب پوسٹ مارٹم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سانپ سے کٹوایا ہی نہیں، بندہ کیسے مر گیا؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی اپنی باڈی نے وہ ٹاکسیکیشنز کریٹ کر لی تھی جو سانپ کے اندر ہوتی. یہ چیز اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ راز رکھے ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے باڈی اللہ کا ہر حصہ ایک خاص فریکوینسی پہ کام کرتا ہے. خاص فریکوینسی پہ کام کرتا ہے. جیسے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے اس کے اندر کیا راز رکھا. جب میں نے وہ آپ سے وہ دعا والی بات کی تھی کہ اللہ کا تصور رکھیں اور اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، 66 دفعہ اللہ والی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ہم نے شاید کہ اللہ سے جڑنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں بھی وہی ایک ہی چیز ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو چیزیں ہوں گی، نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا. آپ کی باڈی جو ہے نا اسی قسم کی جو ہے وہ چیزیں آپ کی باڈی میں بنانا شروع کر دے گی. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے خیال کو پاک رکھو. خیال پاک ہوگا، آپ کے اندر پاکیزگی ہوگی، آپ کی سوچ پاکیزہ ہوگی، آپ کی زندگی آٹومیٹیکلی ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گی. بے شک. تبھی تو یہ کہا تھا کہ تم میں سے پاک وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے.
لوگوں کے سامنے تو سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی آواز کی لہریں، اس کو سمجھیں کہ اب ایک بندہ ہے جیسے جس کو فوبیاز ہے، فوبیاز یعنی ہائٹوفوبیا ہے، ہائیڈروفوبیا ہے، آواز کا ڈر ہے، یعنی بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آواز سنتے ہیں تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا کسی کو کلسٹر فوبیا ہے۔ اب ان فوبیاز کا وجود تو ظاہری جسم پہ کوئی فزیکل بیماری میں نہیں ہوتا، تو علاج کیا فزیکل دوائیاں، فزیکل گولیاں کریں گی؟ تو اللہ تو سب کا رب ہے نا، اللہ تو فزیکل چیزوں کا بھی رب ہے اور میٹا فزیکل کا بھی وہی ہے، سپر نیچرل کا بھی وہی ہے، نیچرل کا بھی وہی ہے۔ رب تو رب ہے، رب العالمین ہے، اور اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو رحمت للعالمینی یا رب العالمینی جو ہے اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہے جو ہم سوچتے ہیں، یہ ماورا ذات ہے۔ اب کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو اس کا یہ ڈر کیسے دور ہوگا؟ اندھیرے کا علاج ہے روشنی، تو روشنی کیسے اس کے اندر اتاری جائے گی؟ اس بعض اوقات ساؤنڈ ویوز کے تھرو، بعض اوقات قرآن پاک کی تلاوت سے، بعض اوقات جو ہے یعنی کچھ پڑھ کے دم کرنے کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں گاؤں میں ہم نے اکثر دیکھا کہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ وہ کرتا کون ہے؟ کرتا اللہ ہے، بندہ تھوڑی ہوتا ہے، اس کی زبان میں کون سی تاثیر؟ وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کی زبان یا اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آواز، مشیت، وہ فریکوینسی اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی چیز کو جوڑنا ہے، یعنی کبھی آپ نے جو ہے وہ ٹرین کا کانٹا بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک پٹری آ کے ملتی ہے اور گاڑی کا رخ موڑ جاتا ہے۔ وہ اس کو ایک آپ کی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو رخ موڑ دیتے ہیں، یہ فریکوینسیز ہیں، اس کو سمجھیے۔ ابھی آپ نے اللہ کے ذکر کی بات کی، قرآن پاک کی کئی صورتوں کو بھی میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں ابھی یہ دم کرنے کی بات کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے کانوں کے اندر جو ہیں وہ نروز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے جو ہے پوری باڈی سے جڑی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے لنگس سے، آپ کے لیور سے، اسٹمک سے، انٹسٹائن سے، آپ کی ریسپریٹری سسٹم سے آپ کی نروز جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کچھ ایسے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جو پوری وجود کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کی انرجی کو جو ہے وہ سیٹل کر دیتے ہیں۔ آواز کی لہریں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب جب اس کے اوپر بات کریں تو بیماری جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ایٹم کیا ہے اور ایٹامک بلاسٹ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر میں آتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات کے اوپر اور وہ کیسے کام کرتی ہیں، میں آپ کو صرف اسپیکٹرم بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیماریاں دور کیسے ہوتی ہیں۔ آپ کی باڈی میں 700 ٹریلین برین اینڈ ہارٹ نیورونز، اور یہ 700 ٹریلین اگر آپ کے اندر برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں تو ہر ایک نیورون میں پوری زندگی موجود ہے۔ ذرے میں کائنات کا راز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ حقیقت ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکل گیا وہ حقیقت ہے۔ اب سمجھیں آپ کی باڈی میں بیماری کیا ہے کہ آپ کے اندر بیمار سیل موجود ہے، آپ کی باڈی کا ایک سسٹم میکنزم کام کر رہا ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ گئی ہے، اب وہ اپنا پراپر فنکشن نہیں کر سک رہا، اس کے اندر کوئی نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں، اب اس کا علاج کرنا ہے۔ تو علاج کیسے کرنا ہے؟ اندھیرے کا علاج روشنی ہے، اندھیرے کا علاج اندھیرے سے نہیں ہوتا، ایسے روشنی سے ہوتا ہے۔ اب فرض کیا کہ جیسے کوئی قرآن پاک سنتے ہیں یا کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ سنتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین تک وہ پہنچتی ہے آواز آپ کے کانوں کے تھرو، برین اس کو لیکویفائی کر کے تو نیورونز کے ذریعے آپ کی پوری باڈی میں ہیڈ ٹو ٹو اس کو سمیٹ کرتا ہے۔ اب وہ چاروں طرف سے ان ساری چیزوں کو، ان سارے نیگیٹو چیزوں کو گھیر لیتا ہے، وہ نور آپ کی باڈی کا نظام جو ہے وہی آپ کی باڈی کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی میں نیگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی میں اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ہی کرٹیل کرنا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی یا وہ جو نور ہے، وہ جو تاثیر ہے ان آیات کی، ان لفظوں کی، یا کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان کی وائس سب سے زیادہ، یعنی اسلام جب پھیلا ہے اس وقت تو کوئی ایڈز بھی نہیں تھے،
اسلام کا کوئی ایڈ تو نہیں چلتا تھا، اسلام تو ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلا ہے نا، زبان سے، نبیوں نے آ کے لوگوں کو ٹرانسفارم کیا، لوگوں نے آ گئے اور لوگوں کو بتایا، اور پھر دنیا میں ایک روشنی پھیل گئی۔ بالکل۔ اب یہ جو ہے کہ جب آپ کی آواز سنتے ہیں، کوئی نور کی آواز سنتے ہیں، کوئی سورت سنتے ہیں، کوئی آیت سنتے ہیں، تو آپ کے وجود میں اس کی روشنی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ روشنی جب آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں پہنچتی ہے اور ان نیگیٹو چیزوں کے ارد گرد پہنچتی ہے، جہاں پہ بھی باڈی میں، پوری باڈی میں کہیں بھی نیگیٹو سیلز موجود ہیں، اس کے اوپر جب وہ روشنی پہنچتی ہے تو وہاں پہ ایک طرح کا ایٹامک بلاسٹ ہوتا ہے۔ اب ایٹامک بلاسٹ کرتا کیا ہے؟ انرجی پیدا کرتا ہے جو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ایٹم بم کو اگر آپ سمجھیں تو وہ تھوڑی سی یورینیم جب پھٹتی ہے، جس کا سورہ انشقاق میں ذکر ہے قرآن پاک میں، دنیا کی ہر چیز، نیوکلیئر تھیری، پوری نیوکلیئر جو ہے نا وہ بلاسٹ کا پورا طریقہ قرآن پاک میں اگر پڑھنا شروع کریں، سورہ انشقاق میں جیسے وہ 4 سے 8، 8 سے 16 ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت تیزی سے وہ ایک روشنی پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے پورے وجود کو روشن کر دیتے ہیں، اس خاص نور سے مزین کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک ایٹم کا بلاسٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پورے 70,000 ٹریلین برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں سے کوئی ایک بلاسٹ کرتا ہے، آپ کے وجود کے اندر ایک روشنی پھیلتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ نیگیٹو سیلز، بیماری کے سیلز، ویک سیلز آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی پوری باڈی میں نہ بیماری رہتی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی نحوست رہتی ہے، نہ کچھ رہتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، فوبیاز ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، جادو ٹونا نظر حسد ایک ایک چیز، یعنی یو کین نیم اینی تھنگ، سب ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ، اصل میں یہ ہے ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی۔ یہ بیٹا یہ جو ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی ہے نا، اس کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ جو کہتا ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ احسن تقویم پہ بنایا، تو 4 بیسک ایلیمنٹ، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، ان چاروں ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ مضبوط واٹر ہے۔ آپ کی باڈی کا بھی زیادہ حصہ پانی ہے، اور اللہ یہی کہتا ہے نا کہ اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، اور پھر ہم نے پانیوں میں سے خشکی کو ابھارا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاص فریکوینسی ہوتی ہے جس سے پانی میں بھی شفا آتی ہے۔ ایسے ہی ہے بیٹا، پانی جو ہے وہ بیسیکلی لیکویفائڈ، میں نے آپ کو کہا کہ آواز کی لہریں جب آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں جا کے لیکویفائی ہوتی ہیں، وہ آپ کے لمف نوڈس کے ساتھ، بلڈس کے ساتھ دوڑتی ہیں۔ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا تعارف کیا کرایا، شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تو کبھی سمجھیے گا خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، شیطان کا امپیکٹ ہے، کبھی اس کو سمجھیے گا۔ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ سائنٹیفکلی وضو اور نماز کا کانسیپٹ کیا ہے، کیوں اللہ نے بنایا، اس کے اوپر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیے، زمین میں ہو زیادہ حصہ پانی ہے، آپ کی باڈی میں ہو زیادہ حصہ پانی ہے، یعنی آپ کے بلڈ ہیں، ٹرائیگلیسرائڈس ہیں، لمف نوڈس ہیں، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں، بیسیکلی دیز آر آل فارمز آف لکوڈ۔ تو جب چاند سمندر کے ساتھ جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے تو کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اسی چاند کا اثر آپ کے خون سے، آپ کے لمف نوڈ سے، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے کیوں جو ہے وہ جو لوگ جن کے اوپر برین پریشر ہوتا ہے ان کی سوچیں الجھ جاتی ہیں چاندنی رات میں، کیوں جو ہے یہ سارے نغمے اور چیزیں اور یہ چاندنی رات پہ لکھے جاتے ہیں، کیوں چاند اتنا فیسینیٹ کرتا ہے، کیوں، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ سورج بھی وہی ہے، لیکن سورج کا امپیکٹ اور طرح کا ہے، وہ کوئی انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ چاند ایک مائلڈ انرجی کی سٹوری ہے اور سورج جو ہے وہ ہارڈ انرجی ہے، یعنی بعض اوقات کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ جگہ تھوڑی دیر کے لیے سن ہو جاتی ہے۔ سورج کی انرجی انسان کے اوپر ایسے پڑتی ہے کہ اس کا احساس انسان کو بعد میں ہوتا ہے، انسان سٹن ہو جاتا ہے۔ چاند کی انرجی اس کے برین کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اس کو سمجھیے۔ اب میں آپ کو پانی والی بات کرتا ہوں، تو پانی پہ قرآن پاک کا تو جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ایک فوکو اسٹڈی ہے۔ فوکو اسٹڈی کو سمجھیے گا، فوکو اسٹڈی ایک جاپانی سائنسدان ہے، اس نے پانی کے اوپر بہت ساری اسٹڈی کی ہے، پانی کے اوپر، کہ پانی کے اوپر وہ پانی کا شکریہ ادا کریں تو پانی کے مالیکیول جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں،
پانی جو ہے وہ آپ کی آوازوں کو سنتا ہے. اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑی میموری ہے دیٹ از واٹر میموری. میں بچوں کو ایک دفعہ جو ہے نا, بچے میرے انہوں نے مووی لگائی ہوتی تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ لگائی ہوئی تھی, تو اس میں ایک جملہ تھا, شاید یہ ایلسا اونا والی سٹوری تھی, پانی سب کچھ یاد رکھتا ہے. واٹر از بیسیکلی ایبزاربنٹ, پانی ایبزارب کرتا ہے. واٹر میموری دنیا کی سب سے بڑی میموری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی سالوینٹ ہے, پانی چیزوں کو سالو کرتا ہے. پانی ڈیزالوینٹ ہے, پانی چیزوں کو ڈیزالو کرتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوتی ہے, آنسو اس آگ کو بجھانے کا باعث بنتے ہیں. یہ پانی اس آگ کو ڈیزالو کر دیتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایموشنز کو جو ہے, یہ گریا کا کانسیپٹ جب میں نے کہا تھا کہ گریا, یہ انسان کے اندر بھی اللہ نے بہت بڑا میکانزم لگایا ہوا ہے. کبھی سمجھیے اس کو. اب اس کے بھی ہے, اس نے کہا تھا کہ جی آپ کی جو ہے باڈی میں جو ہے وہ چونکہ 70% پانی ہے, تو پانی کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور یہی چیز ہے کہ جس کا اثر ہوتا ہے. اب یہ پانی کیوں ہے, پانی کا ایک اور کانسیپٹ ہے. سورہ رحمان کی جب میں نے سننے کی بات کی, بارہا بات کی, اس کی تفصیل بھی بیان کی, تو میری زندگی کا ایک بڑا لمبا عرصہ قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کاکیاں والی سرکار کے ساتھ گزرا. اس وقت جب یہ جو ہے وہ 80s کی بات ہے, 80s میں, یعنی اس دور میں ایک ایسا آدمی جو سورہ رحمان کی بات کرتا ہے, میوزک تھراپی کی بات کرتا ہے, دھمال کی بات کرتا ہے, میوزک سے لوگوں کے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ 1970-80 کی دہائی ہے, اور لوگ ان کو جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ انسانیت یا دکھی انسانیت کا درد میں لے کے اٹھتے ہیں. بہت بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ شخصیت جو کہ اس بدنام زمانہ علاقے میں جو ہے وہ بیٹھتی تھی, لوگ ان کو تانے دیتے تھے, گالیاں نکالتے تھے, غلط غلط باتیں کرتے تھے, اور وہ مسکرا کے کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بابا کرنے کیا آیا تھا. اور پھر جب یہ سورہ رحمان کے اوپر ان کی ریسرچ ہے, جس کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا کہ بابے نے سورہ رحمان کی تحقیق مکمل کی اور اپنے وارث سید, ان کو سید بابا کہتے ہیں, سید شاکر الزیر, ان کے سینے میں ڈال دی. یہ جو ریسرچ ہے نا, یہ آج وہ کہا کرتے تھے کہ آج سے 50 سال بعد دنیا پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈے گی. وہ کہا کرتے تھے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب گورے یہاں پہ قرآن پاک پہ تحقیق کرنے آئیں گے میرے مزار پہ. اس وہ تو دنیا میں موجود تھے. بعد میں ان لوگوں کو پتہ لگا کہ ہی واز اے ملینئر ایٹ دیٹ ٹائم. لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک عام سے آدمی ہیں, وہ سب کچھ چھوڑ کے اور آ گئے, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کے. تو ہی واز ملٹی ملینئر. کلر کا ہار کے قریب کول مائنز تھیں ان کی. ان کے والد صاحب بہت بڑے جاگیردار تھے, سید گلزار شاہ بخاری. لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا, بہت کم لوگوں کو آئیڈیا تھا. ان کی مائنز تھیں, بہت بڑا ان کا بزنس ہے کول مائنز کا, زمینیں ہیں. اس وقت میں وہ بہت بڑے سوشل ورکر تھے, یعنی یہ لیٹ 70s کی, ارلی 80s, لیٹ 60s 70s کی بات کر رہا ہوں. اس وقت انہوں نے اپنے علاقے میں, جو کہ اس وقت کا بہت بیکورڈ علاقہ تھا, آج بھی بیکورڈ ہے, یہ ڈوڈی تھل والا علاقہ, وہاں پہ سڑکیں بنائیں, اسکول بنائے, بچوں کو پڑھنا سکھایا, مطلب وہاں پہ کالجز کے لیے کوشش کی. ان کو تمغہ امتیاز دینا چاہتے تھے جنرل ضیاء صاحب, سوشل ویلفیئر. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. حکم ہوا کہ بس اللہ کے راستے میں عزت کی چودراہٹ کی جگہ چھوڑو اور ذلت کے مقام پہ بیٹھ جاؤ. آپ یہ لاہور میں بازار حسن میں آ کے بیٹھ گئے. یہاں پہ آپ نے دھمال سے اس ساؤنڈ تھراپی سے کام شروع کیا. اب میوزک سے لوگوں کو ہیل کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ریسرچ تھی ساؤنڈ تھراپی, وہ سورہ رحمان میں کنورٹ ہوئی. یہ اللہ کی کرم نوازی کہہ لیں, میری تو اپنی کوئی قوت حیثیت نہیں, لیکن میں نے جب میٹرک کیا تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا. میٹرک کیا, ذرا ہوش آئی, تو میرا ان کے ساتھ کوئی 10 سال کے قریب کا لنک ہے. تو میں نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے وٹنس کی. میں ایم ناٹ اے ڈاکٹر, بہت سارے ڈاکٹرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس وقت پھر جب یہ ریسرچ شروع ہوئی سورہ رحمان سے, تو سب سے پہلے اس وقت میں ہیپاٹائٹس
بہت عام ہو گیا تھا. لوگ ہیپاٹائٹس سے A B C سے بہت زیادہ دنیا سے جا رہے تھے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک پیغام سورہ رحمان کا دیا. وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے, ڈاکٹرز انکار کرتے تھے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے تھے کر کے دیکھو. اس وقت سورہ رحمان سنوانی شروع کی. پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی بابا جی یہ تو چلیں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, قرآن ہے, تو اس کو اگر جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے ہوگا. تو پھر آپ نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ڈاکٹر تھے, چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا ایک تجربہ کروایا گیا کہ وہ بچے جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, انفینٹس ہیں, چھوٹے بچے ہیں جن کو قرآن کا تعارف ہی نہیں ہے, ان کو بھی جب سورہ رحمان سنوائی گئی تو اس نے وہی امپیکٹ کیا جو ان لوگوں کے اوپر کر رہی تھی جو اس کو سمجھتے تھے. تو یعنی اس کے سمجھنے کی بھی بات جو ہے اس سے آگے نکل گئی. اللہ کا نور ہے جو ہر چیز کو کیپچر کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک تجربے کے طور کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے, اوکاڑا کے قریب کوئی فارم تھا, اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا حدود اربا تو نہیں یاد. تو وہاں پہ بھینسوں کو میرا خیال موکل ڈیری فارم تھا, شاید موکل فارم تھا, KB موکل, خدا بخش موکل تھے کوئی, ان کا فارم تھا, بہت بڑا ڈیری فارم تھا. تو KB موکل کے ڈیری فارم میں بھینسوں کو سنائی گئی یہی سورہ رحمان. There was a rapid increase in milk production. سبحان اللہ. اب بھینس کے آگے بین بجانا, تو یہ قرآن پاک تو وہ ہے. پھر ایک اور جگہ, ایک اور ہے, یہ ملتان والی سائڈ پہ یا خانے وال والی سائڈ پہ, کیونکہ ان کا اپنا رقبہ بھی ہے, یہ ادھر جو ہے وہ چیچا وطنی کے پاس. تو اس کے قریب کہیں ایک جگہ 2 لینڈز, 2 زمین کے حصے, ایک ہی طرح کی زمین, ایک ہی طرح کی کیمیکلز, ایک ہی طرح کا علاقہ, ایک ہی طرح کا بیج, ایک ہی طرح کا موسم. فرق صرف یہ تھا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے, اس وقت کلندر پاک یہ کام کیا کرتے تھے, تو مجھے دیکھنے کا موقع ملا قریب. تو آپ کیا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زمین کا سینہ نرم ہو جاتا ہے. تو جب حل چل رہا تھا زمین کے اوپر تو یہی سورہ رحمان جو ہے ایک جگہ ایک جو ہے نا حل کے ساتھ یعنی ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی, اور دوسرے میں جب حل چلایا گیا تو نہیں چل رہی تھی. 40% کا جھاڑ کا فرق تھا, 40% انکریز تھی صرف اس لینڈ کے اوپر جہاں سورہ رحمان سنوائی گئی, اور جہاں نہیں سنوائی گئی وہاں سے ایک ہی بیج, ایک ہی انوائرمنٹ, ایک ہی جگہ, ایک ہی سارا کچھ. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو سمجھیے. اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سورہ رحمان ہی کیوں؟ یہ بھی کہتا ہے نا کہ سورہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی دوسری صورتوں سے بیماریاں ہیل کی جاتی ہیں. بالکل کی جا سکتی ہیں, کون کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا نور ہے, لیکن بعض اوقات جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات کسی ایک ٹرانس میں کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے وہ دل میں اترتی ہے. اب سورہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں چونکہ کلندر پاک کو ودیت کیا گیا تھا کہ اللہ کے اس نور کو آپ نے جو ہے وہ انسانیت کے لیے استعمال کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے یہ ودیت کیا, کیا ہوا, ان کے دل میں خیال آیا, کیا آیا, اللہ جانے, اس کے بندے جانے, یہ اللہ اور اس کے بندوں کا راز ہے. میں تو عام سا آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں, مجھے تو اس کا پتہ نہیں. لیکن انہوں نے جب سورہ رحمان کے اوپر کام شروع کیا کلندر پاک سے, یہ صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, تو سورہ رحمان نے میریکلز کرنے شروع کیے. سورہ رحمان نے مطلب بغیر انفراسٹرکچر کے, بغیر مطلب وہ ڈاکٹرز جو جن کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہ ہاسپٹلز جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں, وہاں بھی تو اللہ کی مخلوق بچتی ہے. اللہ کی مخلوق نے, اللہ نے ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی راستہ دینا ہے. تو وہ انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور جب یہ رزلٹس آنے شروع ہوئے تو دنیا حیران رہ گئی. اس وقت ہیپاٹائٹس بہت اہم تھا, اس کے لیے پھر وہ کیسٹس بنوا کے بھیجتے تھے. یعنی اس وقت کیسٹس خود کاپی کروا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یار صرف سن لو تمہارا بھلا ہو جائے گا, سن لو تمہارا بھلا ہو جائے گا. ہم بھی اس وقت جو ہے وہ, جس وقت میں ینگ تھا تو بوڑھا ہو گیا ہوں, تو اس وقت میں ہم بھی یہ جایا کرتے تھے, لوگوں کو ہاسپٹلس میں جانی, لوگوں کو دعا کرانی, کام کرنا. تو یہ جو میں نے وہ چیزیں دیکھیں تو یہ بیسیکلی دس از دی ہائٹ آف ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی. انڈاؤٹیڈلی ٹھیک ہے, دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ سورہ رحمان کا پیغام اس وقت دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک میں بہت ساری چیزوں میں, اس کا طریقہ ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے اکثر بتایا, اور اکثر میرا خیال جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں 95% لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس سے اچھی دوائی کوئی نہیں ہے. میں دیانتداری سے جو چیز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے, جو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں, وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں.
اس کو سننے کا طریقہ ہے. سننے کے طریقے میں جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ کیوں قاری باسط کی آواز میں ہی کیوں, کسی اور کی آواز میں بھی ہو سکتی ہے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جی ٹرانس قاری باسط نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کلندر پاک نے خود فرمایا تھا کہ 10,000 قاریوں کی قرأت سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو یہ جو ہے نا, یہ اس میں ایک خاص ٹرانس میں قاری باسط نے سورہ رحمان کو اس خاص ٹرانس میں, قاری باسط کی بہت ساری ریکارڈنگز ہیں, 8 منٹ کی بھی ہے, 17 منٹ کی بھی ہے, لیکن یہ 20 منٹ اور 57 سیکنڈ کی یعنی 21 منٹ کی ایک خاص ریکارڈنگ ہے. وہ ایک خاص ٹرانس میں وہ واقعی علاج ہے ہر چیز کا. کسی ڈاکٹر, کسی بابے, کسی جو ہے نا اسٹرالوجر, کسی کی ضرورت نہیں ہے, میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب کا ہے. سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں اس کا فنڈا, اس کا کرکس یہ ہے کہ یکسوئی علیحدہ بیٹھ جائے. وہی ٹریک سورہ رحمان کا بھی ہے. سورہ رحمان کا ٹریک کہاں سے ملے گا, تو یہ آپ تو بہت آسان ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل اپلیکیشن ہے جو اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پہ, پلے اسٹور ایپ اسٹور دونوں پہ موجود ہے. اس کو انسٹال کر لیں, وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ ٹریک. وہاں پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک میں عام سا اس کا گلمپس دے دیتا ہوں. صورت لگا لیں, علیحدہ بیٹھ جائیں, ڈسٹرب آپ کو کوئی نہ کرے. شدید مشکلات ہیں, شدید پریشانی ہے, بڑی بیماری ہے تو 3 ٹائم, صبح, دوپہر, شام, دوائی کی طرح. ایوریج مسئلہ ہے تو 2 مرتبہ, صبح اور شام, یا 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم, 2 علیحدہ علیحدہ وقت. 1 گو میں 3 مرتبہ نہیں, 1 گو میں ٹوائس نہیں, علیحدہ علیحدہ. کیونکہ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ دوائی 3 ٹائم کھا لیں, تو ایک ہی وقت میں 3 گولیاں کھا لیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے جائے گی. اسی طرح انرجی کے ساتھ بھی مذاق نہیں کرتے. اور اگر آپ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں تو 1 مرتبہ روزانہ 7 دن, صرف 7 دن سائیکل سننی ہے. سنتے ہوئے تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا نور ہے جو روشنی اور بارش کی طرح چاروں طرف سے آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. اور سورت سننے سے پہلے میں نے جو پانی کا ذکر کیا ہے, پانی بیسیکلی ابزاربنٹ ہے. پانی آپ کو احساس دلائے گا کیا ہوا. پانی سورت سننے سے پہلے پاس رکھ لیں, آدھا گلاس پانی رکھ لیں, آنکھیں بند کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تصور یہی رکھیں کہ اللہ کا نور ہے جو روشنی اور بارش کی طرح آپ کے اوپر برس رہا ہے اور آپ کی زندگی کے تمام گرے ایریاز کو روشن کر رہا ہے. سورت ختم ہو جائے, آنکھیں کھولیں, آدھا گلاس پانی جو سورت سننے سے پہلے رکھا ہوا اس کو اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. اب بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 مرتبہ اللہ کو جتنے پیار, خلوص, محبت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے, دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی یا تو میٹھا ہو چکا ہوگا, دل کی تسلی والا نہیں, سچ مچ کی مٹھاس ہوگی, یا اس میں خوشبو ہوگی, بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا, ایک بڑی خوبصورت سی فریگرنس ہوگی اس کے اندر, یا پھر وہی پانی زمزم بن چکا ہوگا جیسے زمزم کا تھکر ٹیسٹ ہوتا ہے. تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول تک کو بدل دیا وہ آپ کی باڈی کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہے. یہ کر لیں 7 دن, اور اگر آپ کو لگے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا, 20 سے 25 دن کا وقفہ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو سننا ہے, پھر اس کو 7 دن سننے کے بعد چھوڑ دیں, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ نے کر دینا ہے. اور دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا, زندگی میں بھی, دنیا میں آج تک کوئی ایسی لاک کمپنی نہیں ہے جس نے تالا بنایا ہو بغیر چابی کے. ایسے ہی ہے, چابی بنتی ہے پھر تالا بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ بھی کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی اللہ نے جس کا علاج نہ اتارا ہو. اب وہ علاج ہمیں نظر نہیں آتا, اس میں ہمارا قصور ہے, اللہ کا نہیں ہے. کوئی لا علاج مرض دنیا میں نہیں ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل بیماری ہو, چاہے وہ نفسیاتی بیماری ہو, چاہے آپ کے برین پریشرز ہوں, چاہے وہ گناہوں کی بیماری ہو, چاہے کسی طرح کی کوئی بھی چیز ہو, اللہ نے اس کا علاج بھیجا ہے. بس اس کو علاج کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور یہ علاج انسان, چونکہ انسان کے اندر اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ کا راز ہی انسان کو راستہ دیتا ہے. یہی راستہ جو ہے وہ دین ہے, یہی راستہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, یہی راستہ شفا کا ہے, یہی راستہ سب چیز ہر طرف جاتا ہے. راستے کو پکڑ لیں. اور ایک اور چیز بیٹا, دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے قدیم اور سب سے خطرناک راستہ صراط مستقیم ہے. اس راستے میں یہ کہلاتا صراط مستقیم ہے, لیکن اس پہ چلنا بہت مشکل ہے.
ایسے ہی ہے بالکل. اس کے اوپر 100 طرح کی چیزیں ہیں، 100 طرح کے وسوسے ہیں، شیطانی طاقتیں. شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور آنے جانے والوں کو بہکاؤں گا. شیطانی طاقتوں کا ڈیرا ہے صراط مستقیم پہ، اور صراط مستقیم جو ہے وہ اس روشنی کی طرف سفر ہے جو اللہ کا ہے. صراط مستقیم اس مشیت کی آواز کی طرف سفر ہے جو اللہ کے ساتھ آپ نے اس وقت الستو بربکم کے موقع پہ وعدہ کیا تھا. بس اس کی پاسداری کا نام دین ہے. یہ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی دین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ سائنس ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سائنس کبھی بھی دین کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی. سائنس اور دین پیرلل چلتے ہیں. سائنس کبھی دین کو سمجھ سکتی ہے، کبھی نہیں سمجھ سکتی. دین حقیقت ہے، یہ ابدی ازلی نور ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ کبھی اس کے ساتھ چلے گی کبھی ہٹے گی، لیکن اس کو فالو نہیں کرنا. فالو اس کو کرنا ہے، فالو اللہ کو کرنا ہے. اللہ راستہ دیتا، اللہ نے ویژن دیا، اس نے سائنس دی. سائنس کس کی؟ سائنس اللہ کی ہے. بے شک اللہ ہی دے سکتا ہے. لیکن تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ساؤنڈ تھیراپی ہے کیا، کس طرح سے سائنس کیا کہتی ہے ساؤنڈ تھیراپی کے بارے میں، اسلام کیسے اس کے بارے میں اپنا پرسپیکٹیو دیتا ہے، کس طرح سے ڈپریشن کو ہیل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے بیماریوں کو ہیل کیا جا سکتا ہے، پانی میں کیسے شفا آتی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں ایکسپلین کی. تھینک یو سو مچ فار ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سائنس اور اسلام کے ریفرنس سے ساؤنڈ تھیراپی پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.